آداب۔ رمضان کے 30 روزوں کے بعد ہونے والی عید کو عام طور پر لوگ میٹھی عید یا رمضان عید کے نام سے جانتے ہیں، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس کا آفیشیل نیم کیا ہے؟ اس عید کا آفیشیل نیم ہے عید الفطر۔ اب عید الفطر کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ عید الفطر کے معنی یہ ہیں کہ جس عید پر لوگوں کو ایک خاص قسم کی چیریٹی یا دان، جس کا نام فطرہ ہوتا ہے، وہ کرنا ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر فطرے کا مطلب کیا ہے؟ لفظ فطرے کا روٹ جو ہے وہ ہے ایک ورڈ فطرت، یعنی بیسک نیچر۔ یہ مانا جاتا ہے کہ انسان کا بیسک نیچر اصل میں بہت ہی کمپیشنیٹ، دیالو اور نرم دلی ہے۔ اسی لیے اس خوشی کے موقع پر اپنی خوشی کو دوسرے کی خوشیوں سے بانٹنا، اور وہ ایک خاص قسم کی چیریٹی اور دان کے ذریعے سے کیا جاتا ہے، اسی لیے اس کو عید الفطر کہتے ہیں۔ فطرہ خاندان کے ہر شخص کو دینا ہوتا ہے، یعنی اگر ایک گھر میں 5 سدسیہ ہیں تو ہر سدسیہ کو فطرہ نکالنا ہوگا، اور یہ جو مینڈیٹری ہے وہ ہیڈ آف دا فیملی کے لیے ہے کہ وہ سب اپنے لوگوں کے لیے فطرہ نکالیں۔ یہاں تک کہ گھر کے جو ملازم ہوں، جو ہیلپرز ہوں، وہ بھی اگر آپ کے ساتھ رہتے ہیں، آپ کے ساتھ کھاتے پیتے ہیں، تو ان کا بھی فطرہ گھر کے مکھیا کو دینا ہوگا۔ پہلے وقتوں میں تو فطرہ 8 مٹھی جو یا اناج، آٹا، سوکھے میوے یا کھجوروں سے دیا جاتا تھا، لیکن دھیرے دھیرے یہ روپے میں تبدیل ہو گئی اس کی قیمت۔ آج کے دور میں فطرہ دیا جاتا ہے اس حساب سے کہ کیا بھاؤ ہے گیہوں کا، اور وہ بھی 3.5 کلو گیہوں کا۔ 3.5 کلو گیہوں کی قیمت دینی پڑتی ہے ہر ویکتی کے لیے فطرے کے لیے۔ یہ فطرہ جو ہے چاند دیکھنے کے بعد اور صبح جو عید کی نماز ہوتی ہے اس سے پہلے کسی مستحق یعنی کسی نیڈی یا ڈیزرونگ آدمی تک اس کو پہنچنا چاہیے۔ اب اس سے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بھی جڑی ہوئی ہے کہ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر چاند رات کے دن کسی کے یہاں کوئی مہمان ہو جائے اور وہ اگر اس کے یہاں کھانا کھا لے تو اس کا بھی فطرہ دینا ہوتا ہے، یعنی مینڈیٹری ہو جاتا ہے، لازم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا لوگ چاند رات کے دن کسی کے یہاں مہمان ہونا اوائڈ کرتے ہیں۔ بیڈفورڈ شائر لیوٹن انگلینڈ سے جڑے ہیں ہمارے ساتھ ضیاء حیدر زیدی صاحب، جن کی فرمائش ہے کہ آج کے دن جمعۃ الوداع یا الوداع جمعے کا بھی ذکر ہونا چاہیے۔ الوداع جمعہ کہتے ہیں یعنی جمعۃ الوداع جو رمضان مہینے کا آخری جمعہ ہوتا ہے۔ اس جمعے کی بڑی اہمیت ہے، اس کو جمعوں کا، تمام جمعوں کا سردار کہا گیا ہے، یعنی ہیڈ آف آل جمعہs آف دا راؤنڈ دی ایئر۔ اس جمعے کے دن مسجدوں میں بہت گہما گہمی ہوتی ہے، سبھی لوگ صبح سے لوگ اس نماز کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور بہت دیر پہلے سے جا کے اپنی اپنی جگہ بلاک کر لیتے ہیں مسجدوں میں، کیونکہ مجمع بہت ہوتا ہے۔ ہمیں یاد ہے ہمارے بچپن میں آصف الدولہ کے امام باڑے لکھنؤ میں جو آصفی مسجد ہے وہاں سب سے بڑی نماز ہوتی ہے۔ اس میں مسجد کے باہر گراؤنڈ پہ ایک بہت بڑا ڈھیر ہوتا تھا سکوریوں کا، چھوٹی چھوٹی سکوریاں مٹی کی، اور اس کے اوپر اس کے میچنگ ڈھکن بھی ہوتے تھے۔ یہ سکوریاں اس لیے ہوتی تھی تاکہ لوگ جو رمضان کے دوران جو تھوک آتا ہے وہ اس میں اپنا رکھ سکیں، کیونکہ جمعے کی نماز اگر لمبی نماز ہوتی ہے اس میں 2 خطبے ہوتے ہیں، ایک خطبہ جس میں دین اور دھرم کی باتیں ہوتی ہیں، اور دوسرا جس میں دنیا اور کنٹمپریری ایشوز پر بھی مولانا کا ڈسکشن ہوتا ہے، ان کا خطبہ ہوتا ہے، بھاشن ہوتا ہے، لوگوں کو دیر تک بیٹھنا ہوتا ہے۔ تو روزے کی حالت میں منہ میں لیس یا تھوک یا سلائیوا زیادہ آتا ہے، اس کو اس میں تھوک کے رکھ سکتے تھے، لیکن بعد میں دینی طور پر یہ طے کیا گیا کہ جو نیچرلی منہ میں سلائیوا آتا ہے اس کو آپ کو بار بار تھوکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا وہ سکوریاں بھی ختم ہو گئیں، اور اب تو مٹی کے برتن ہی نہیں ہوتے کیونکہ کمہار بھی ختم ہو گئے، اور مٹی کے برتن تو اب میوزیم میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے مسز نفیس خان کو، جو ہمارے ساتھ یو ایس سے جڑی تھی، ان کو صاحب کہہ دیا تھا، وہ صاحبہ ہیں۔ اسی طرح دمام سعودی عرب سے ڈاکٹر مسز مسرت چکو جو ہمارے ساتھ جڑی ہیں، ان کو بھی ہم نے صاحب کہہ دیا تھا، آپ دونوں سے معذرت۔ ہمانی شرما نے دلی سے کہا ہے کہ ہم نے کئی پروگرامز میں اپنے ذکر کیا فالودے کا، ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ آخر فالودہ ہوتا کیا ہے۔ ہمانی ہم آپ کو سمجھاتے ہیں کہ فالودہ اصل میں ایک قسم کی ڈرنک کو کہتے ہیں، جو میٹھے دودھ کے شربت میں بالنگے کو اور فالودہ، وہی فالودہ جو ہم قلفی کے ساتھ کھاتے ہیں، اس کو ملایا جاتا ہے، اس میں کچھ رنگ بھی ڈالے جاتے ہیں، کھانے والے رنگ، کچھ میوے وغیرہ ڈال کے، اور اس کو پیا جاتا ہے۔ بہت ہی مزے کا ڈرنک ہوتا ہے، اور ممبئی میں تو کرافٹ مارکیٹ کے سامنے
بادشاہ کا فالودہ بہت مشہور ہے، اس میں میوہ اور ماوا دونوں ہوتا ہے، بس وہ فالودہ کہ کیا کہنا، واہ بہت ہی یمی ہوتا ہے، پوری ممبئی سے لوگ آتے ہیں اس فالودے کا مزہ لینے کے لیے۔ جیسا کہ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ مسجدوں میں بہت بھیڑ ہوتی ہے جمعۃ الوداع کے دن خاص طور سے، تو جہاں بھیڑ ہوتی ہے وہاں ہر چیز کا اسکوپ ہوتا ہے۔ جیسا ہوتا ہے کہ سبھی دھرم اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں، دھارمک ایکتا ہوتی ہے، ایک معاملے میں اور دھارمک ایکتا ہے سب کے ویوہار میں، وہ یہ کہ مسجدوں اور مندروں میں جہاں جتنی زیادہ بھیڑ ہوگی اتنے زیادہ جوتے چپلیں بھی چوری ہوتے ہیں۔ الوداع جمعے کے دن مسجدوں میں چپلیں اور جوتے بہت چوری ہوتے ہیں، لیکن اس دھارمک ایکتا سے گرودوارے اور چرچز بری ہیں، وہاں یہ حرکت نہیں ہو پاتی ہے، کیونکہ چرچ میں تو جوتا چپل اتارنا نہیں ہوتا ہے، اور گرودواروں میں باقاعدہ آپ کی چپل جوتے لے کے خاص جگہ پہ نمبرڈ ایک خانہ ہوتا ہے اس میں رکھ دیا جاتا ہے۔ بہرحال ہمارے بھی ایک بار جوتے نہیں بلکہ سینڈل تھی جو آسفی مسجد سے چوری ہو گئی تھی۔ ہم ننگے پیر باہر نکلے، دیکھا تو ہمارے بھائی جان کے ایک دوست تھے، وہ دور کھڑے تھے اور ان کے سامنے ایک بڑی سی دکان تھی، وہ کہیں کانپور سے بہت سے جوتے لے آئے تھے اور وہ وہاں بیچ رہے تھے۔ تو بھائی جان نے کہا کہ تمہاری حرکت ہے، تم نے اپنے لوگوں سے چپلیں چروائی ہوں گی اور یہاں تاکہ لوگ خریدیں اس لیے تم نے دکان لگائی ہے۔ تو ایک مذاق کی بات تھی، لیکن الوداع جمعے کے بعد مسجدوں کے باہر چھوٹے موٹے سامان کی دکانیں ہوتی ہیں، ٹوپیوں کی، تسبیحوں کی، اور جوتوں کی دکانیں بھی ضرور ہوتی ہیں، چپلوں کی، تاکہ جن کے جوتے چپل چوری ہو جائیں وہ وہاں سے جوتے وغیرہ خرید سکیں۔ جمعے کی نماز کے بعد فوراً لوگ چل پڑتے ہیں بازاروں کی طرف۔ نماز کے دوران بازاروں میں بہت سناٹا ہوتا ہے کیونکہ سب نماز کے لیے گئے ہوتے ہیں، لیکن نماز کے ختم ہوتے ہی ایسی گہما گہمی ہوتی ہے کہ لگتا ہے کہ بس سویرے یعنی کل صبح ہی عید ہونے والی ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہو بھی جاتا ہے۔ سبھی لوگ اپنی اپنی خریداریوں میں جٹ جاتے ہیں۔ اب جب خریداری کی بات آئی تو اگلے ایپیسوڈ میں آپ کے بازاروں کی گہما گہمی اور عید کی خریداری کے بارے میں تذکرہ ہوگا۔ تب تک کے لیے آداب۔